والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ابھی تک سے پہلے جملے یہ مسائل بیان تھا، اس لیے کل میں نے اس میں ایک جملہ پڑھا تھا. اب ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. نیکی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیتے ہو، بلکہ نیکی کا نمونہ وہ ہے، وہ شخص ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور تمام قانون الہی پر اور فرشتوں تمام انبیاء پر اور پھر اعمال وہ انجام دے جو اس کے بعد بیان ہوں گے. تو ان اوقات میں جو معیار نیکی کا ہے، اعمال سے پہلے کچھ چیزوں کے ایمان کا ذکر ہوا. اب اس دور ارتقاء علمی میں ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نیک آدمی ہونا چاہیے. نیک آدمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسروں کے دکھ درد میں کام آتا ہو، صاحبان ضرورت کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو، اپنے ہمسایوں کے لیے اچھا پڑوسی ہو، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا سرپرست ہو، اپنے دوستوں کے لیے اچھا دوست ہو. یعنی اعمال اور افعال کے لحاظ سے جو باتیں سب کا خدا کو پریشان کرنے والی ہیں ان سے الگ رہ کر تو بس اس دنیا میں وہ بہت اچھا آدمی ہے. اب اس سے بحثی کیا ہے کہ اس کے تصورات کیا ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں، کس چیز کو مانتا ہے اور کس چیز کو نہیں مانتا،
یہ جو دین کے ساتھ عقائد کا ایک عالم شریف کر دیا گیا ہے، یہ مانیے یہ مانیے یہ مانیے یہ مانیے، یہی چیزیں اس دنیا میں تفریقے کا باعث ہیں کہ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کوئی جو مانتا ہے وہ ایک گروہ ہو گیا، جو نہیں مانتا وہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ اب اسی میں یہ ہے کہ جو ایک کو مانتا ہے وہ ایک گروہ ہو گیا، جو کوئی دوسروں کو مانتا ہے وہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ تو یہ سب جھگڑے مٹ جائیں اگر یہ ماننے اور نہ ماننے کا جھگڑا نہ رہے۔ جو چاہے مانے اور جسے چاہے مانے، لیکن بس کاروبار میں اچھا آدمی ہو اور لوگوں کو فائدہ رکھانے سستا ہو اور یہ اگر آدمی ہو تو بس یہ کافی ہے۔ نیکی کا معیار بس یہ ہونا چاہیے۔ مگر آج اس وقت میں کسی بین الاقوامی مجمع کے سامنے سے تقریر کرنے رہا ہوں، الحمد للہ بین الاسلامی مجمع ہے، تو اب آپ کتنی ترقی یافتہ ہو جائیں، کتنی آزاد خیال ہو جائیں، لیکن بہرحال قرآن کو تو آپ مانتے ہیں اس لیے کہ مسلمان، تو جب قرآن کو بہرحال مانتے ہیں تو میں کیا کروں کہ آج کل گویا ترقی یافتہ تصور قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن نیکی کے معیار میں اعمال کی جہیز بات کو بیان کرے گا اور کہے یہ کہتا ہے کہ آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین سب حیات المالا ہوتی، وہ اعمال کی ابتدا شروع ہوتی۔ تو اب اس سے ظاہر ہے کہ وہ اعمال ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ جبھی معیار نیکی میں بات کو بیان ہوئے اور یہ سب چیزوں کا ایمان یہ افضلی حیثیت رکھتا ہے، جبھی اس کو معیار نیکی میں سب سے پہلے بیان کیے گئے۔ تو جب اللہ معیار نیکی کے بیان میں عقائد اور تصورات کو اتنی اہمیت دیتا ہے اور ایمان کو پہلے دیکھتا ہے، تو ہم بھی اعمال پر بات کو نظر کریں گے۔ جب ایمان دیکھیں گے کہ اپنے ضروری اجزا کے ساتھ موجود ہے، تب دیکھیں گے کہ اعمال اچھے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اگر ایمانی میں ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز حقیقی ہے، کوئی جو غائب ہے، تو پھر اعمال کو ہم دیکھیں ہی نہیں۔ اب ہم نہیں دیکھیں گے کہ مسجدیں کتنی آباد ہیں، اب ہم نہیں دیکھیں گے کہ کعبے کی طرف جانے والے کتنی مردم شماری بچے ہیں، کیونکہ وہ سب بعد کی منزلیں ہیں۔ قبول کی منزل وہی فرض کی کہ اگر اپنے شرائط کے ساتھ
مکمل نہیں ہے، اس کو تعلیم یافتہ مجموعے کے لحاظ سے عرض کر سکتا ہوں کہ ساتھ پہلے کے امتحان میں وہی لیا جائے گا جو دیے ہو، یہ شرط ہے امتحان کی ڈگری کی۔ اب آج کل غریبوں سے بہت ناممکن باتیں ممکن ہو جاتی ہیں کہ کسی ترکیب سے بغیر دیے کے یہ بٹھا دیا گیا اہمیت کے امتحان میں۔ اب سو کر بیٹھا یہ میں نہیں بتا سکتا تو اس کو ہم سے واقف نہیں ہوں۔ بہرحال تو ایسی ترکیبی درخواست میں اس میں لگی ہے سر سناخن میں نے پاس کیا، مگر اس کی بات پر اعتبار کر کے سمجھ مانی نہیں گئی۔ اب جو بھی ہوا ہو غلط کسی صورت سے کوئی غلط فہمی کوئی دھوکہ کسی بنا پر بغیر BA پاس کیے ہوئے وہ رہنے کی کرسی پر آ گیا، پرچہ اس نے بہت عمدہ کیا۔ اب اپنی قابلیت سے بجختیاری ہے ہم کا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ محنتی ہو واقعی اس نے محنت کر کے خود ہی بہت عمدہ پرچہ لکھ دیا ہو، لیکن جب پرچے تیار ہو گئے ان کا مہر لگ گئی سب ہو گیا تو اب جو کرتا دھرتا یونیورسٹی کے تھے ان میں سے کسی کی نگاہ گئی، کسی کو توجہ ہو گئی یا کسی نے توجہ دلا دی، کسان نے دیے تو ہے ہی نہیں، تو اب کوئی بتائے کہ اس کی کافی پڑھی جائے گی، یعنی وہ کیسا لکھا ہے دان کی منزل ہے، وہ تو جب پڑھی جائے کافی تب پتا چلے گا کہ اس نے جواب سوالات کا کیسا دیا ہے۔ لیکن جب یہ پتا چل گیا کہ شرطی نہیں حاصل تھی تو اب کافی کھول کے دیکھی ہی نہیں جائے گی۔ اب وہ لاکھ فریاد کرے کہ میں نے تو ایسی عمدہ کافی لکھی تھی، میں نے ایسے جوابات دیے تھے، لوگ کہیں گے فائدہ کیا ہے، اس کی جواب دیں گے نتیجہ کیا ہے، جب تو یہ شرط تھی امتحان کی داخلے کی وہ ضرورت پوری نہیں تھی۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ امتحان داخلے عمل میں شک اور مومن ہونا، داخلے امتحان عمل میں شرط ہے مومن ہونا۔ اب وہ دنیا والے دھوکہ کھا سکتے تھے، اس جنتا کا جو معلم ہے جو ذمہ دار ہے وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا، نہ یہاں ایسی ناروا سفارش کرنے والے ذریعے کام دے سکتے ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ وہ شرطی نہیں حاصل، جب شرطی نہیں حاصل ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ امتحان عمل کا پرچہ کھول ہی کے نہیں دیکھا جاتا۔ اب یہ دیکھا ہی نہیں جاتا دیکھنے نمازے کی دور پر ہی، اب یہ دیکھا ہی نہیں جاتا دیکھنے روزے کے نیت سے، اب یہ نہیں دیکھا ہی نہیں جاتا دیکھنے کئی دفعہ حج کیا، یہ سب اب دیکھا ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ سب عمل کی منزلیں ایمان کے بعد تھی، اور جب
ایمان ہی مستحکم نہیں ہوا، یعنی مستحکم کا ہوا ہوئے ہی نہیں. ارے وہ کمزور ہی ہوتا. کون کہتا ہے کہ ہر ایک مسلمان بن جائے؟ کون کہتا ہے کہ ہر ایک ابوذر بن جائے؟ نہیں، جتنا اس کی نظر میں اپنا درجہ ایمان کا ہے وہی حاصل ہو تو اس کے بعد عمل دیکھا جائے. لیکن جب یہ کہ عمل کی منزل میں پر چیزیں تو بالکل سدھ ہے یا بہت سے اجزا جو کہ نہیں ہے عمل ایمان کے وہ حاصل نہیں ہے تو اس لوگ میں اعمال دیکھنے نہیں جائیں گے. ہاں بے شک اس کے مقابلے میں بات ہے وہی نزاکت رکھتی ہے کہ ایمان کے بعد بھی جگہ فقط ایمان کی نہیں ہے، عمل کی ہے. ایمان کے بعد صرف یہ دیکھتے کہ تم مومن ہو. جگہ نہیں دیا کہ قرآن نے ہر جگہ کہا ہے کہ جب ایمان لائے تو جتنا عمل کیا اس کے معنی ہے کہ عمل کی جانچ لا دے گی ایمان کو، مگر بغیر ایمان عمل کی جانچ ہی نہیں ہے. اب ایمان کے بعد عمل کو دیکھا جائے تو کتنا عمل ہے. جتنا عمل ہے اتنی جگہ ہے. اور یہی حقیقت ہے جسے بچوں کو سکھایا جاتا تھا ان الفاظ میں کہ یہ اصول دین ہے اور یہ فروع دین ہے. تو یہ فروع دین کہنا ان چیزوں کی اہمیت کے گھٹانے کے واسطے نہیں تھا. آج کل یہ فروعی چیز ہے، ان کچھ نہیں، ان کی اہمیت کچھ نہیں. یہ اصول اور فروع دین کی اصطلاح جو علماء نے قرار دی یہ اسی حقیقت سے اظہار کے لیے تھی کہ جیسے درخت کی جڑیں جو ہیں اصول جو ہیں وہ زمین کے اندر پھیلتے ہیں، آنکھ سے نہیں دکھائی دیتے، لیکن ان کے آثار ہیں جو شاخوں کی صورت میں سامنے نمایاں ہوتی ہیں. اسی طرح ایمان جو عقائد سے وابستہ ہے وہ اس کے رد ہونے سے دل و دماغ کی زمین میں پھیلتے ہیں. ان کا آنکھ سے مشاہدہ نہیں ہو سکتا، مگر ان کے آثار ہیں جو اعمال کی شکل میں اعضاء و جوارح سے نمودار ہوتی ہیں. اس لیے اگر اعمال کمزور ہیں تو جو کی خبر لیجیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مستحکم ہو اور پھر شاخیں اس کی پریمردہ ہوں. اگر شاخیں پریمردہ ہیں تو بالٹیوں میں پانی لے جا کے شاخوں کو نہیں ڈبویا جائے گا، بلکہ جڑوں میں پانی دیا جائے گا. اگر جڑ میں نیندی پیدا ہوئی تو شاخوں میں پھر خود بخود پیدا ہو جائے گی. اسی طرح اگر شاخیں پریمردہ ہیں تو حضور والا زبردستی کسی نظام سے جاری کرنے سے معیار نیکی حاصل نہیں ہوگا. ضرورت ہے کہ دل و دماغ کی تہوں میں ان تصورات کو ذہن نشین کیا جائے جن کی بدولت شاخیں خود ہوئے نہ ہوں. تو شاخیں پرندہ صحیح کیوں؟ جڑوں میں پانی دینے کی ضرورت ہے، مگر واقعی پانی دینے کی نیت سے پانی دینے کی کوشش ہو، نمائشی نہ ہو. یاد رکھیے کہ ہم بھی نجات کو وابستہ سمجھتے ہیں اعمال سے، مگر یہ مجلسیں گھروں میں پانی دینے کا ضرور ہے. بس ایسے کے مجلسوں سے
ان اصول کی جڑوں میں پانی پہنچانا مد نظر ہو، صرف تفریح تباہ مد نظر نہ ہو۔ تو یہ منتیں بڑی ہم یہ سکتے ہیں کہ انہیں کے ذریعے سے ان اصول میں زندگی پیدا ہوتی ہے، جن اصول کے ساتھ ہمارے عمل کی تازگی اور شادابی وابستہ ہے۔ تو اگر شاخیں خشک ہیں تو یقیناً یا مندہ ہے یا بے جان ہے، اور اگر جڑ ہے نہیں اور شاخیں ہیں تو یاد رکھیے کہ پھر وہ شاخیں نمائشی ہوں گی، پھر ان میں اصلیت نہیں ہو سکتی، اور جب شاخیں نمائشی ہیں تو وہ بھی قدر و قیمت رکھنی ہے، رونق چمن ہو جائے گی ان سے، آنکھوں کو بہت خوشائند معلوم ہوگا وہ باؤ، لیکن سمجھ کی ان میں بھی شاخوں سے نہیں رکھنا ہے۔ حاصل ہو سکتا ہے جو اصل سے وابستہ ہے۔ تو یہ اہمیت ہے ضرور قرآن عقائد کی، اور اسی لیے پہلے کہا جا رہا ہے آمنا باللہ والیوم الاخر وغیرہ، جو میں ابھی آیت کہ جب ہو چکا، ان سب پر پہلے معیار روشی یہ ہے، مشرق اور مغرب سے ہم کرنے سے نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ایمان ہو ان باتوں کا، جملہ ان باتوں کو جو بات کہیں گی، پہلے یہ بات ہو کہ ایمان ہو۔ اچھا اب ایک روز کے طبقہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ آپ بے شک ایمان بھی ضروری ہے، یہ عقائد بیکار نہیں ہے، اب اتنے اونچے سطح کا آدمی نہیں ہے، بہرحال اتنا کریں، مگر اب ہر چیز میں یہ پوچھتا ہے کہ اس چیز کے ماننے کا فائدہ کیا ہے، اس چیز کے ماننے کا، ایک اعتقاد کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یعنی اعتقاد خود غرضی سے رکھنا ہے۔ تو اب یہ شوق مسلم کہتا ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہے، اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کو ماننا تو ضروری ہے۔ اب وہ اس پر تقریر نہیں ہے، وہ بیان وہاں مسجد اعلی عباد میں 5 دن سے مجلسیں کے تیورست آئی تھی، ایک دن جو توحید کا تھا اس کا فائدہ بھی گفتگو آیا تھا، تو کہتا ہے ہاں اللہ کو ماننے کا فائدہ ہے، اس لیے کہ انسانوں میں مطلق العنانی نہیں پیدا ہوتی اور ان میں نظم و ضبط پیدا ہوگا، اور مثلاً نوع انسانی کے لیے مرکز واحد کا تصور پیدا ہوگا، لہذا اللہ کے ماننے کا تو یقیناً فائدہ ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد والیوم الاخر بلا فاصلہ قرآن مجید میں بس اللہ پر ایمان سے سرحد ملی ہوئی ہے، یہ روز آخرت پر ایمان کی، تو ہاں ملی ضروری ہے، کیونکہ روز آخرت کے تصور سے انسان کو اندیشہ فردہ پیدا ہوتا ہے،
اور اس لیے پھر ایک عالم والا کا مسلمان ضرور ہے جو کہتا ہے کہ یہ انبیاء اور مرسلین بڑے ہی نباز انسان دانشمند لوگ تھے. انہوں نے اصلاح خلائق کے پروگرام کے لیے جزا اور سزا کا اعلان ضروری سمجھا، لہذا بہت اچھا کام کیا. شکریہ کہ انبیاء کی محنتیں برباد نہیں کی ہم نے، اور یہ ماننا کہ ہاں بہت اچھی بات تھی ہے کہ انہوں نے جنت بتائی اور انہوں نے جہنم ذکر کیا. یہ سر تو اپنی جگہ یہ اصلاح خلق کے لیے ان باتوں کا منوانا ضروری تھا، مگر مطلب اس شخص کا یہ ہے کہ اصلاح خلق کے لیے یہ ترکیب تھی ایک جو انبیاء اور مرسلین نے بہت عمدہ اختیار کی تھی، مگر ہے وہ کچھ نہیں. یعنی نتیجہ یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین انہوں نے کام تو بہت اچھا کیا تھا کہ ان پر چیزوں پر ایمان کی دعوت دی، مگر خود اس شخص کو ایمان ہے نہیں. یہ کہتا ہے کہ یہ اصلاح خلق کی ایک ترکیب تھی اور وہ بہت کامیاب ترکیب تھی. اس کی وجہ سے بہت لوگ اچھے آدمی بن گئے، بہت اصلاح خلق میں انبیاء کو کامیابی ہوئی ہو گئے. مطلب یہ کہ یہ بس ایک سیاسی ذریعہ تھا اصلاح خلق کا. تو اب مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، مگر مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا سمجھتا ہے کہ وہ اس کا ماننا بے شک اس میں فائدہ تھا، اب چاہے فائدہ نہ ہو، لیکن ایک وقت میں ضرور اس سب کا بہت فائدہ تھا. لیکن اب پہلے تو عقلی طور کے اوپر اس تصور کا کہ اس کو ماننے کا کیا فائدہ ہے. میں کہتا ہوں کہ حقیقتیں فائدے کی وجہ سے نہیں مانی جاتی ہیں، اس لیے مانی جاتی ہیں کہ یہ حقیقت ہے. وہ عمل میں ہے کہ کیا فائدہ ہے، لیکن ماننے میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا فائدہ ہے ماننے میں کہ یہ شامیانہ ہے؟ کیا فائدہ ہے ماننے میں کہ یہ لوڈ اسپیکر ہے؟ کیا فائدہ ہے ماننے میں کہ یہ منبر ہے، یہ تخت ہے؟ ہر ایک شخص سوال کرنے والے کو احمد سمجھے گا تو کہے گا صاحب اس میں فائدے کا سوال کیا، شامیانے کو اس لیے ماننا ہے شامیانہ. یہ لوڈ اسپیکر کو اس لیے ماننا ہے کہ لوڈ اسپیکر ہے کہ ہے. اس تخت کو اس لیے ماننا ہے تخت ہے کہ یہ ہے. تو معلوم ہے کہ حقیقتوں کے ماننے میں فائدے کا سوال نہیں، حقیقت سمجھنے کا سوال ہے. اب یہ حقیقت مشاہدے سے متعلق ہے. آپ نے مشاہدے سے کہتے ہیں کہ ہے تو کیوں نہ مانے، یعنی صرف ان کا حقیقت ہونا متقابل ماننے کا ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی حقیقتیں نہیں ہے، مگر ذرائع ایسے ہیں کہ انہیں حقیقت یعنی یقیناً وہ حقیقت ہے. پر کہ ماشاء اللہ آپ ایسے ہیں کہ واجد ماجد کو اپنے دیکھا تھا آپ نے، مگر دادا صاحب کو آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، وہ والد نے بتایا تھا کہ ہمارے والد وہ تھے. اب یہ تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں میرے جو اندر دو تھے، میں کہتا ہوں کیا فائدہ اس کو سمجھنے کا؟ اپنے فائدے کا کیا تلاش ہے میرا دادا؟ ایک تو یہ چاہ رہے کہتے ہیں کہ میں سادات ہوں، وہ کتنی دوستوں کو جا کے سلسلہ
ان کا مل رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو چاہے فائدہ ہو، ہمیں کیا فائدہ اس سے ملنے سے کہ آپ سادات ہیں. کچھ حقوق کے سادات ہیں، ممکن ہے اس کے استحقاق کے لیے آپ کا فائدہ ہو، لیکن ہمیں اس سے ماننے سے کیا فائدہ کہ آپ سادات ہیں. لیکن فائدے کا کیا جواب، میں ہوں فائدے. معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتوں میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں فائدہ کیا ہے. حقیقت اس لیے مانی جاتی ہے کہ یہ ہے حقیقت. آج ایک یہ لگتا ہوں کہ جو چیز مشاہدے سے متعلق ہے وہ معیار عقل ہوتا ہے اس کا ماننا، اور جو چیز مشاہدہ کے وجود سے باہر ہے اس کا ماننا معیار ایمان ہوتا ہے. سوچا دیجیے جو مشاہدے میں چیز ہے اس کو کوئی کام نہ مانے تو دیوانے کی سمجھ ملے گی، کافر کی نہیں. کوئی کہے میرے مانے میں بھی سیٹوں نہیں ہے تو ہاتھی ہے، اسے کیا کریے گا؟ یا مسئلہ کریے گا یا دیوانے. اگر جان کے کہہ رہا ہو تو مسئلہ کریے گا، اگر واقعی یہ سمجھ کے کہہ رہا ہو تو دیوانے کریے گا، کافر نہیں کریے گا. وہ کہتا ہے یہ شامیانہ نہیں ہے تو بادل چھایا ہوا ہے، یہ گھٹا ہے تو ان کو رکھنے نہ لگے. آپ کہیں گے یہ معلوم کہاں سے دیوانا اس مجلس میں آ گئے. کافر نہیں کریے گا. یہی مشاہدہ ماضی بننے کے بعد تاریخ ہو جائے گا. جو چیز بروقت مشاہدہ ہے وہ بعد وقت تاریخ بنتی ہے. لہذا جس طرح مشاہدات ثانی سے وہ زیادہ سے زیادہ دیوانہ قرار پاتا ہے، کافر نہیں قرار پاتا، اسی طرح تاریخی واقعہ کتنا ہی مسلم ہو اس کا منکر زیادہ سے زیادہ مجنون کہلائے گا، کافر نہیں ہوگا. مگر دین کے حدود کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ یہاں مشاہدے کے حدود ختم ہوتے ہیں. یہ مانا کہ سورج نکلا ہے یہ تو مشاہدہ ہے، مگر سورج کو مان کے مسلمان نہیں ہوگا. رات کو مانا کہ یہ چاند ہے، اسے مان کے صاحب عقل ثابت ہوگا، مگر مسلمان ثابت نہیں ہوگا. جہاں سے یہ سوچے گا کہ اس سورج کو کس نے بنایا، اس چاند کو کس نے خلق کیا، وہاں سے سفر ایمان شروع ہوگا. تو معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے. جب تک اندیکھی حقیقتوں کو نہ مانیے، جب تک غیب کو تسلیم نہ کیجیے، اس وقت تک دین کی ابجد ہی نہیں شروع ہو سکتی.
دین کی ابتدائی منزل بھی نہیں حاصل ہو سکتی. اس کے لیے ضرورت ایمان بالغیب کی ہے. مسلمان ہونے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہے دیکھیے اس میں مسلمان ہو کے کیا کیا ماننا پڑتا ہے آدمی کو. وہی ان کا رقیات کا مسلمانوں کا سوال نہیں. تو کیا کیا ماننا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو خدا کو ماننا. تو خدا کو کیا دیکھ سے ماننا؟ اتنا مکمل غیب کہ کوئی چیز ایسی ہوگی کہ ہم نے نہیں دیکھا ہو. میں نے دادا کی پردادا کی مثال دی تھی. ہم نے نہیں دیکھا, کسی نے تو دیکھا تھا. دادا کو ہم نے نہیں دیکھا تھا, ہمارے باپ نے تو دیکھا تھا. یہ وہ ہے کہ میرے کو صرف ہم ہی نے نہیں دیکھا بلکہ کسی اس کی طرف سے دعوت دینے والے نے بھی دیکھنے کا دعویٰ نہیں کیا. تو یعنی مکمل غیب ہر ایک شخص کی بنسبت غیب. کسی کو جاگتے میں نہ دیکھا ہو, خواب میں دیکھا ہوگا. بہت سے بزرگ ہیں ان کو خواب میں دیکھتے ہیں, مگر یہ وہ غیب جسے خواب میں بھی نہیں دیکھا. اور ممکن ہے کسی نے وہ اس گھر میں لطیفہ بھی جو وقوع میں آیا ہوا لطیفہ ہے وہ ممکن ہے کبھی بیان کیا ہو. جن صاحب نے دعویٰ کیا تھا اللہ سبحانہ کو خواب میں دیکھنے کا, جو انجام ہوا وہ میں نے بیان کیا تھا ایک دفعہ, شاید نہیں آنے بند یا کہیں ہو. تو غرض یہ کہ اس وقت کو نہیں بیان کرنا, مگر یہ کہتا ہوں عقلی طور پر کہ نہیں خواب میں بھی نہیں دیکھا, کیونکہ خواب میں بھی وہی چیز دیکھی جا سکتی ہے جو بیداری میں دیکھی جا سکے. آواز خواب میں بھی سنی جائے گی, دیکھی نہیں جائے گی. خوشبو خواب میں بھی سننے میں آئے گی, مشاہدے میں نہیں آئے گی. نرمی اور سختی کے خواب میں بھی چھونے سے محسوس ہوگی, دیکھنے سے محسوس نہیں ہوگی. اور جو بات ایسی ہو کہ بیداری میں نہ دیکھنے کے قابل ہو, نہ سننے کے قابل ہو, نہ چکھنے کے قابل ہو, نہ چھونے کے قابل ہو, وہ خواب میں بھی تو کر دیتی ہو سنی جائے گی. اور بس ایسی ہم کہتے آگے بہو کہ اس کے معنی ہے کہ جو بھی خواب میں دیکھا جائے وہ نہیں ہوگا, کوئی اور ہوگا. اور جو اس کا مان کیا ہے وہ اس کا دشمنی ہوگا. اتنا مکمل ہے. اور اس کے بعد دوسری منزل تمام ضلع تفریق فرقہ مسلمانوں کے اصول ہیں, اس کے لحاظ سے کہوں کہ دوسری منزل رسالت. تو رسالت آنکھوں سے دیکھ کے من کوئی کہے جی رسول تو بے شک ہم نے نہ چاہیے مگر انہوں نے زیارت کی. انہوں نے تو آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا, وہ خوش نصیب کیا, میں بھی خوش نصیب مانتا ہوں. مگر یہ تھے اور فرمائیے جو عرض کرتا ہوں کہ جس نے بھی دیکھا ہو, ہم کو بدنصیب میں 1400 برس کی 1500 سمجھ لیجیے کہ یہ صدیاں آئے ہیں, لہذا ہم کو اس عادت سے محروم ہے. دنوں نے بھی حضرت کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ روح مبارک دیکھا, جیسو مبارک دیکھے. جو سورج کے جلسوں میں بیان ہوتا ہے دندان مبارک دیکھے, مشاہدہ جو ہے ان باتوں کا ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ مسلمان جو ہوئے ہیں چاہے روح مبارک کو دیکھتے ہوئے ہیں
یہ روح مبارک کو کافر بھی دیکھ رہے تھے. مسلمان جو ہوں گے یسوع مبارک کو دیکھتے ہیں, مسلمان جو ہوں گے گردان مبارک کو دیکھتے ہیں. ہمیں اس روح مبارک پر ایمان نہیں لانا ہے, اس یسوع مبارک پر ایمان نہیں لانا ہے, اس گردان مبارک پر ایمان نہیں لینا. ایمان لانا ہے پر اللہ کے رسول ہونے پر. ایمان اس بات کے اللہ کے پیغمبر ہیں. اب بتائیے کہ اللہ کا پیغمبر ہونا یہ کیا مشاہدے میں ہے؟ روح مبارک مشاہدے میں ہے, یسوع مبارک مشاہدے میں ہے, بندان مبارک مشاہدے میں ہے, مگر اللہ کا رسول ہونا یہ مشاہدے میں نہیں ہے. ارے بھیڑیے والے کو جب نہیں دیکھا تو بھیڑیاں کہاں دیکھیں گے؟ کسی ذاتی چیزیں اس کا بھیجا ہوگا. تو جو بھیجنے والا ہے وہ جب حضور کا مشاہدہ میں مقید نہیں ہے تو یہ بھیجا جانا کہاں؟ حضور میں مشاہدہ میں مقید ہو سکتا ہے. تو میں پھر کہوں گا تو کہے گا یہ روح مستقی ہے ماں گنجا. میں کہتا ہوں کہ دندان مبارک وہ تو کافر بھی دیکھ رہے تھے, یسوع مبارک کافر بھی دیکھ رہے تھے, روح مبارک کافر بھی دیکھ رہے تھے. تو جب تک فقط ہیروں کو مانتے رہیں گے اس وقت تک کافر ہی رہیں گے. جب اللہ کا رسول مانیں گے تب مسلمان ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ رسالت بھی آنکھوں سے دیکھنے کی چیز نہیں, وہ بھی غیب کے متعلق تھی. اور اس کے بعد ہر قدم پر سننے والوں کو ایک کھانچا محسوس ہوگا کہ میں توحید کے بعد رسالت تک پہنچ گیا اور اب رسالت کے بعد قیامت ہے. اب کتنا بڑا کھانچا آپ کو محسوس ہوا. ایسا میں نے کہا کہ وہی اصول بیان کر رہا ہوں کہ بلا تفریق کرتا سبھی جس کو مانتے ہیں تو حضور والا اب رسالت کے بعد قیامت ہے. تو قیامت کو مانا تھا کیا آنکھ سے دیکھ کے ماننا ہے؟ حضور آنکھ سے دیکھ لیتے قیامت کو تو قیامت تھوڑی نہ جاتی. معلوم ہوا کہ قیامت بھی بغیر آنکھوں سے دیکھے ہوئے مانی. اور اب قیامت کو جو مانا اور یہ تو دنیا غیب کی مان لی. اب قیامت کے ماننے سے میزان کو مانا, نامہ اعمال کو مانا, صراط کو مانا, جنت کو مانا, دوزخ کو مانا, اور سب سے پہلے جو مطلب کی چیز ہے آب کوثر کو مانا, کیونکہ پیاسے سبھی ہیں, سب کو پانی پینے کی فکر ہے. تو یہ سب کچھ مانا, تو یہ سب آنکھ سے دیکھ کے مانا, سب باتیں ان کے کہنے سے مانی جنہیں رسول مانا. مگر پردے کی اہمیت وہ ہے کہ نہ قرار دینے کے بعد غیب پر ایمان لائے ہوئے اس وقت تک آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے.
کسی فرقے کے مسلمان نہیں ہو سکتے تھے آپ جب تک کہ غیر کو ایمان کو آپ قبول نہ کریں. اور اسی وجہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ و عام کا پہلا قدم جو اٹھایا اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے. 40 برس کی عمر میں مقبول ہوئی تاریخ میں اس کے بعد متفق علیہ تاریخ ہے کہ 3 برس تک مخفی طور سے گھر کے اندر پیغام کا اظہار ہوا اور گھر کے باہر بات نہیں پہنچی. بقیہ ثلاثہ سنین مستقیم عربی کی تاریخ کا یہ دن ہے کہ 3 برس تک معمول رہے اخفاء پر. اب 3 برس کے بعد وہ آئے تھی کے اندر عشیرت کا الاقربین اب اپنے قریبی رشتے داروں کو یعنی اپنے قبیلے کے آدمیوں کو قریبی جو ہیں سب ان کو جمع کر کے ان تک پیغام پہنچائیے. اور اس وقت وہ دعوت عشیرہ ہوئی اس کی تفصیل اس وقت کرنا نہیں ہے تو وہاں وہ بلائے گئے اور ان کے سامنے پیغام پہنچا. کی تربیت کیجیے. اب وہ واقعہ بات کو کروں گا میں یہاں ایک پہلو کی طرف اور ابن خلدونی طریقہ تاریخ یہ ہے کہ روایت سے زیادہ درایت وہ مقدم ہے اور آج کل کا جو طریقہ تاریخ نویسی کا ہے اس میں بھی ابن خلدونی کا طریقہ وہ بہت ہی مقبول ہے. جدید تاریخ نویسی کے اصول میں بھی روایت سے مقدم ہے. تو اب میں کہتا ہوں ذرا دعوت اسلامی کی رفتار دیکھ لیجیے جو متفق علیہ ہے کہ بات گھر سے چلی گھرانے تک پہنچی, گھرانے سے چلی تب دنیا تک پہنچی. تو اب صادق الایمان کو گھر میں ڈھونڈیے گا یا دنیا میں؟ کیا بنانی ہے قدم ملتے ہیں یعنی اخلاق کے لحاظ کے لیے اور اس کے بعد صفا کر تشریف لے گئے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جب تک آدمی حج کو نہ جائے سمجھ میں نہیں آتی. اور جب تک دیکھا نہیں تھا اس وقت کتابوں میں آتا تھا کہ جی کوئی صفا پر گئے ہم سمجھتے تھے کہ کوئی صفا کوئی شہر کے باہر پہاڑ ہوگا تو ہم وہاں چلے گئے تو وہ وہاں آدمی کہاں سے آئیں گے. پھر یہ کہ پہاڑ کے تصور سے جو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے تو بس پہاڑ ہی ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اب وہاں جا کے دیکھا تو دونوں مشکلیں حل ہو گئیں کہ یہ کعبہ منورہ ہے, کعبہ ہے اور بس اس کے سامنے گئے تو دانی گئے صفا ہے اور بائیں طرف مروہ ہے اور
اب تو دروازے اور پھاٹک اور عمارتیں یہ سب بن گئی ہیں، اس وقت تک تو یہ سب تھا نہیں، کھلا ہوا میدان تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کعبے سے لے کے اور کوہ صفا تک سب سہنے کا ہے، اور اب وہ پہاڑ کا جو تصور تھا وہ بھی جا کے وہ ختم ہوا کہ وہ پہاڑ کیا ہے، سنتے رہے کہ پہاڑ ہے تو ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو بہت سے ٹیلے اس سے زیادہ اونچے ہیں جس کو دنیا پہاڑ کہہ رہی۔ جب میں فریضہ حج سے گزر ہوا ہوں تو اس وقت اسی سال دائیں میٹ سے وہ آئی جا رہی تھی پہاڑی، تو میں اور میرے رفقا شاید آخری لوگ تھے جو پہاڑ کی شکل میں اس پر چڑھے، کیونکہ جو مہینے میرا قیام رہا تو پھر میرے سامنے ہی وہ اس کی صورت بدل گئی اور وہ پہاڑی رو کر اور میرے سامنے زینے بن رہے تھے، میں پھر ان زینوں کے اوپر آخر میں چڑھا، اس شکل قدیم کے اوپر بھی میں چڑھا جو میرے نزدیک تو پھر سنت وہی تھی، اور پھر جو نئی شکل ہوئی اب چاہے کوئی بدعت نہ سمجھے، لیکن اس پر بھی میں چڑھا۔ اور اب جو لوگ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ سیڑھیاں بھی نہیں ہے، وہ ڈھال کی شکل میں بنا دی گئی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بدعت در بدعت صحیح۔ غرض ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس پر چڑھنا ہے ضرور ہے، اصل عمل کیا ہے وہ دیکھو، شکل عمل نہیں ہو تو اس سے بدعت نہ کہو۔ وہ ایک مستقل موضوع ہے، یہ رہنے والے سنت و بدعت، اس کو اس وقت نہیں کرنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کام دیکھو جو ہو رہا ہے وہ وہی ہے جس کا حکم ہوا تھا یا نہیں، یہ نہ دیکھو کہ اس کی شکل میں اب اس وقت کیا تبدیلی ہو گئی۔ اگر شکل کو دیکھو گے تو پھر ہمارا پورا حج بھی بدعت ہوگا، پھر ہمارا ہر عمل بھی بدعت ہوگا، ہمارا لباس بھی بدعت ہوگا، ہمارا کھانا بھی بدعت ہوگا، اور غرض میں کہ ہم خود صدقہ بھی بدعت ہوں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ اصل کام جو ہے یہ سرن، اس کا حکم کیا ہے، جائز ہے، مستحب ہے، مباح ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ تو پھر جو اصل کا حکم ہے اس کی بدلتی ہوئی شکلیں جتنی ہوگی وہ سب اسی حکم کے تحت میں داخل ہوں گی۔ جو کام عبادت ہے اس کی جتنی شکلیں ہوں وہ سب عبادت ہوں گی، جب تک کوئی خاص طور سے مورد و ممانعت نہ ہو۔ جو شے واجب ہے اس کی جتنی شکلیں ہوں گی وہ سب واجب کی ایک فرض ہوں گی۔ تو غرض یہ کہ وہ اصل بیان تو یہ ہے کہ وہ 7 دنوں میں صفا کی چوٹی رہ جاتی تھی اور 7 دنوں میں سیڑھیوں میں مروا کی چوٹی۔ تو ہمارے جو بڑے ممبر ہیں عموماً 7 دنوں کا ہمارا ممبر ہے، ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ صفا کو جانا نہ تھا، یہ تبلیغ اول کے لیے ایک ممبر کی تلاش تھی، اور جب کوئی اصل انٹرویو کرنا ہوئی ہے تو اس کے لیے ممبر درکار ہوا ہے۔ جہاں صفا تھا وہاں صفا کو ممبر بنا لیا، جہاں صفا نہ تھا وہاں پالان شکر کا ممبر بنا۔ یاد ہے لگا پھر لگا بات صفا لگا۔
اب کوئی صفا کو جو تشریف لے گئے تو حد نظر کے سامنے جتنا مجمع تھا کعبے تک اس سب کی نگاہیں مل گئی کہ یہ کیا بات ہے، یہ آج کیوں یہ صاحب تشریف لے گئے، یہ کوئی صفا پر ابھی تک تو کبھی نہیں گئے تھے، تو نگاہ سے متوجہ اسی وقت ہو گئی۔ اور اب اس کے بعد جب سب متوجہ ہو گئے تو اب ابھی کہتے کچھ نہیں، صرف سوال کیے دیتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمارا صاحبان آپ بتائیے، اب سبھی احسان نے وہاں تک کیا آپ سب بتائیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے، اور اب خود تو پہاڑی پتھر ہیں مگر اب اس پہاڑ کیا ہے، وہ کوہے ابو قبیس ہے، جو لوگ حج کو گئے ہیں جانتے ہوں وہ اونچا پہاڑ ہے، ہر جگہ مکے سے وہ دکھائی دیتا ہے آخری پہاڑ کی شکل میں۔ تو وہ فرماتے ہیں میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے یا نہیں؟ سوال کا انداز بتا رہا ہے کہ اگر ابھی مجمع کر دے تو نہیں مانیں گے تو آگے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور دنیا بعض مسائل بالکل نئے پیدا ہوئے ہیں دنیا کے لیے محل نظر، اور خود ہمارے طبقے کے لیے محل نظر، تو سمجھتے ہیں کہ ادھر جمہور کا قدم بیچ میں آیا اور بس اب دین رخصت ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ کیا اپنی نبوت کو اس مجمع سے پوچھ رہے ہیں؟ نبوت کو اس مجمع سے نہیں پوچھ رہا ہے، مجمع سے سوال ہے پابند اقرار بنانے کے لیے۔ اب مجھے انگریزی لفظ عموماً نہیں یاد ہوتی ہیں مگر سنتے سنتے کچھ ہل ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جب اعلان رسالت ہوا ہے تو پہلے ریفرینڈم ہوا ہے۔ اب جب مجمع کہنے کہ ہاں ضرور مانیں گے تو اس کے معنی ہے کہ جمہور پابند قرار ہو گئی۔ اب اعلان کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اب یہ دوران دین جو ہے یہ برقرار جمہور ہے، لہذا حکومتی معنی میں تو یہی جمہوریت اسلامی ہے۔ اب میں تاریخ جمہوریت اسلامی کی کر دوں گا کہ وہ حاکم شرع کی حکومت جو برقرار جمہور ثابت ہو۔ جمہور کے اقرار سے کہ ہم مانیں گے، جو حکومت قائم ہو وہ اس کے معنی ہے کہ اب جو نہ مانے وہ خود فیصلے جمہور کے خلاف کر رہا ہے۔ مگر اب میرے اس وقت کے موضوع سے دل تعلق ہے میرے بات کہ اسی لوگ جب پوچھا ہے کہ مانو دو یا نہیں تو کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے کہ کہوں تو مانو گے۔ یہ نہیں پوچھا تھا کہ اگر کہوں کے سامنے سے آ رہا ہے تو مانو گے نہیں، کہ خود اٹھ کے دیکھ لو کہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ یہ کہوں گا کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ پہلے ہی ریفرینڈم جو تھا، پہلے ہی اب ترجمہ میں مجھے معلوم ہے کہ استصواب جو تھا اس پہلے ہی استصواب میں یہ پوچھا تھا کہ میرے کہنے سے غیب کے ماننے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ سنا دیجیے بولنا
اب جو میں نے کہا کہ ضرور مانیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ غیب پر اقرار کا، غیب پر ایمان کا اقرار کر لیا کہ آپ کے کہنے سے ضرور ہم جو غیب کی باتیں ہیں انہیں مانیں گے. چنانچہ انہوں نے کہا جنت ہے، مسلمانوں نے مان لیا کہ ہے، کیونکہ وہ تو کہیں چکے تھے کہ جو آپ کہیں وہ ہم مانیں گے، تو سب نے مان لیا ہاں ضرور ہے. تو گیا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں لہٰذا مانتے ہیں. آپ نے کہا دو لوگ ہے، ہم نے کہا ہاں ضرور ایمان ہے ہمارا اللہ حق. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے اقرار کیا تھا کہ جو آپ کہیں وہ دیکھے مانیں گے، لہذا مان رہے ہیں. ہر قدم نام اعمال افطراط حق اور میزان حق اور تطاول الکتب حق لگا ایمان بالمفصل کہ اجزا دیکھ لیجیے صحیح سکتا میں بھی اور ہر جگہ تو یہ حق ہے اور یہ حق ہے اور یہ حق ہے اور یہ حق ہے، اور وہ سب جو ہے جو کچھ آگے چلے دیکھا سب ان کے کہنے سے مان رہے ہیں. تو بس جناب میں مطافت سماج کو آپ سے مختصر کروں اور مطافت تدبر کو بہت سے خاص سے کم کروں. میں کہتا ہوں ارے جس سچوں کے کہنے سے جنت مان لی، جس سچے کے کہنے سے دوزخ مان لیا، جس سچے کے کہنے سے نام عمل مان لیا، جس سچے کے کہنے سے میزان مان لیا، تو دنیا عقائد کی جس سچے کے کہنے سے مان لی، اب ایک ایمان کی وجہ سے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. یہ بلند آواز پھر بلند آواز سے پڑھا. بھائی جس کے کہنے سے سب کو مان لیا، اس کے کہنے سے اسے بھی مان لیا. تو معلوم ہوا با اصول مسلمان، ورنہ بالکل جو اصولی ہے تو سب باتوں کو مان رہے ہیں. اور ایک بات کو صرف اس لیے کہ وہ آنکھوں کے سامنے نہیں تو یہ مان رہے، جس کی وجہ سے اتنی باتیں جو دیکھے مان لی، اسی کی وجہ سے ایک بات کو اور برائے ایمان مان لی. کوئی کہے کہ ارے صاحب انتظار اتنا تو نہیں. میں کہتا ہوں بہت مجمل جواب کہ اس انتظار کی مدت زیادہ ہے اور جنت کا انتظار کی. یہ انتظار تو انشاءاللہ جب بھی پورا ہو، مگر جنت میں جانے سے پہلے ہی ہے. تو عمر انتظار جنت اس سے زیادہ ہے جنہیں ہو. اور کسی کو خود کو انتظار ہونے لگا، مگر کسی طبقے کے لیے آپ کو انتظار دوزخ ہو تو وہ بھی بہت دور ہے. اس میں انتظار ہو تو جنت والے انتظار سے بھی کم ہے، اور اس دوزخ والے انتظار سے بھی کم ہے. اور ہمارے نزدیک جو مقصد انتظار جنت کا اور انتظار دوزخ کا ہے، وہی مقصد اس ایمان کے آنے کے انتظار کے لیے، کچھ کے لیے اس کا آنا جنت ہے، کچھ کے لیے دوزخ ہے. پھر بلند آواز سے بولا ہے.
اب وہی فائدہ کیا تو اب وقت پورا ہو چکا ہے مجلس سے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے جن بات شروع کی تھی اسی کو ختم کر دوں کہ اللہ چاہنے کے یاد کر رہے بھی کرتے ہیں فائدہ اور لوگ آخرت کو نہیں۔ اچھا آپ اپنے پیغمبر کو ان کو پیغام پر عمل کرنا ہے تو ان کو بھی ایمان لانے سے فائدہ ہے، ہمارے نظام سے اس کا تعلق ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ فرشتوں پر ایمان سے کیا فائدہ؟ بتائیے، حضرت جبریل امین کو مانیں گے تو کیا ہوگا، اور نہ مانیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ اور پھر اس سے سب سے بڑھ کے خوفناک ملک الموت، اب مانے تو کیا فائدہ، نہ مانے تو کیا نقصان؟ ماننے سے وہ خوش ہو کے ہمیں معاف نہیں کریں گے، نہ ماننے سے جھلا کے وقت سے پہلے روح قبول نہیں کریں گے، تو کیا فائدہ کیا؟ مگر میں کیا کروں گی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ معیار نے کی اللہ روز آخرت بل ملائکہ اور فرشتوں کو ماننا، بل نبی جی فقط اپنے نبی سے تو آپ نے کہا کہ ہمیں عمل کرنا۔ اب بتائیے وہ گزشتہ انبیاء ان کو مانیں گے تو ہمیں کیا فائدہ، نوح کو مانے تو کیا فائدہ، نہ مانے تو کیا نقصان، موسیٰ کو مانے تو کیا فائدہ، نہ مانے تو کیا نقصان، اور جن کے نام معلوم نہیں ہے ان کو بھی آنکھ بند کر کے مانیے کہ کہیں بھی کوئی نبی آیا ہو کسی بھی ملک میں تو ہم ایمان رکھتے ہیں چاہے نام نہ معلوم ہو، تو یہ سب کیا فائدہ؟ یاد رکھیے فائدہ کچھ نہیں ہے، اسی کہنے والے پر اعتماد کا مظاہرہ ہے، اور جس کو عام زبان میں اعتماد کہتے ہیں اسی کو مذہب کی زبان میں ایمان کہتے ہیں۔ اب یہ کوئی کہے کہ وہ ارے صاحب وہ غیب کی بات میں ہم دیکھیے تو توہمات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کو اللہ وہ مسئلہ کیا کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے مشاہدہ پرست ہیں، میں بنا مشاہدہ اگر دکھاؤں کہ ہم دیکھی حقیقتوں کے ماننے میں جو تاثیر ہے وہ مشاہدات میں نہیں ہے تو آپ کو برملا مشاہدہ ماننا چاہیے۔ اب دو مرتبے بس، ایک باب فضائل کے اور پھر باب مسائل۔ میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کا بندہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، گرد و پیش کسی بھی تلواروں کا حصار ہے، شب ہجرت کا موقع یاد دلا رہا ہوں۔ اب مشاہدات کیا ہیں؟ لچکتے ہوئے لہجے مشاہدہ ہیں، چمکتی ہوئی تلواریں مشاہدہ ہیں، دشمنوں کی کثرت مشاہدہ ہے، اپنی تنہائی مشاہدہ ہے، ان کے آپس کے جو گفتگویں ہیں، کوئی کہتا ہے ابھی حملہ کر دو، کوئی کہتا ہے صبح کا انتظار کرو، یہ بھی محسوسات میں داخل ہے، یہ ان کے آپس کے چرچے، یہ بھی دائرے احساس میں ہیں جو عالمی شعور کا جز ہے، یہ سب ہیں مشاہدات۔ بس میرا واقعہ نیز کرنا ہے جو میرے مطلب سے متعلق چیز ہے۔ میں کہتا ہوں ان تمام مشاہدات کا اثر کیا ہے کہ نیند ہو جائے۔ اب اگر دیکھنے والا اطمینان کی نیند سو جائے تو سمجھیے کہ مشاہدات دو اثر ہیں، اور کسی اندیکھی طاقت کے حکم کا دباؤ اور جس پر جان قربان کر رہے ہیں
اس پر ایمان کا اثر ان مشاہدات پر غالب ہے. اور ماشاء اللہ ارباب فہم ہے میرے یہاں ماشاء اللہ جتنا بھی مجمع ہو اس کی مردم شماری تو میں جانتا نہیں، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ سب ارباب فہم ہوتے ہیں. تو غور کیجیے جو کر رہا ہوں کہ حکم لینے کا تھا سننے کا نہیں، اور عقلاً نہیں ہو بھی سکتا تھا، کیونکہ حکم فعل اختیاری کے متعلق ہوتا ہے. لیٹنا فعل اختیاری نہیں ہے، لیٹنا فعل اختیاری ہے. سو جانا فعل اختیاری نہیں ہے. میں کہتا ہوں حکم لیٹنے کا تھا جو فعل اختیاری ہے. سونا کیفیت نفس ہے. اگر نفس سے مسترد ہوگا تو نہیں چھوڑے گا، اگر نفس سے مطمئن ہو جائے تو جائیے. کربلا میں مشاہدات کیا ہیں؟ ان کی کثرت اور اپنی قلت. یہ ایک مشاہدہ. ان کے طرح تازہ چہرے، اپنے ساتھ والوں کے تجربہ لفظ. یہ ایک مشاہدہ ہے. ادھر پانی سے کے کھنکتے ہوئے جان، ادھر کے خالی کودے. یہ ایک مشاہدہ ہے. ادھر کے جنگی نعرے، ادھر کی الکش سزائیں، الکش کی سزائیں. یہ ایک مشاہدہ ہے. اور بس وقت زیادہ صرف کرنا نہیں ہے، اس لیے علی اکبر کا شباب محمدی کا چہرہ یہ ایک مشاہدہ. قاسم کی کم سن یقینی وہ حسین اداس چہرہ، وہ ایک مشاہدہ. ابو الفضل عباس کی بھرپور جوانی، وہ ایک مشاہدہ. اور بس ارباب ادا آخری بھی جملہ کہوں کہ زینب کی چادر. یہ ایک مشاہدہ ہے. اور اب اس کے تحت میں بے شمار مشاہدے آپ مرتب کر سکتے ہیں. ان سب کا تقاضا کیا ہے؟ بیعت یزید. بیعت یزید کا اقرار، یہ ان سب کا تقاضا ہے. اور حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب غیر اختیاری طور سے نہیں ہے. کوئی یہ کیا؟ میں کہتا ہوں ہر وقت اختیار ان کے ہاتھ میں تھا. جب وہ انکار اقرار سے بدل جائے اسی وقت تمام مصائب سے رہائی. تو اختیار ان کے ہاتھ میں آخر دم تک تھا. اب اگر وہ سب مشاہدات کے باوجود
وہ انکار قائم اور برقرار رہے تو پھر دنیا کو بنا مشاہدہ ماننا پڑے گا کہ مشاہدات بے اثر ہوتے ہیں اور کسی غیبی طاقت کا حصہ وہ مشاہدات پر غالب ہے. بس اہل ادا آخری ادنا ہے کہ کوئی جنگ مغلوبہ ہوتی اور ایک ساتھ سب شہید ہو جاتے تو ہمارے قیامت تک کے رونے کے لیے وہ بھی کافی تھا. مگر بخدا یہ جوہر اختیار صبر نمودار نہ ہوتا جو کربلا کے تدریجی رفتار مسائل میں ہے. اثار سب چلے گئے، عزیز سب موجود ہیں. اب بھی حسین اقرار بیعت کر کے علی اکبر کی جوانی بچا سکتے ہیں، عباس کے شباب کو بچا سکتے ہیں، قاسم ایسے عزیز بھتیجے کی زندگی کو بچا سکتے ہیں. مگر حسین نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ دیکھو جس راہ میں حبیب کی پیری گئی اسی راہ میں علی اکبر کی جوانی بچائی. ماشاء اللہ اجر کو مل ہوا. ایک رجحان یہ ہے ایک رجحان آج کل کہ یہ باتیں خلاف شان امام ہیں، کچھ کہ یوں روئے یوں بین کیا یوں بےتاب ہوئے. ہمارے بہت بڑے شاعر نے مقبول عام صاحب ہے، میں بھی ان کی بحیثیت شاعری بلندی کا قائل کہہ دیا ہے مقام مدح میں جو جمع بیٹے کی میت پر نہ رویا جو اسی پر سب نہیں ہے. مگر میں کہتا ہوں بحیثیت شعر کتنا بلند ہو بحیثیت واقعہ صحیح نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہمارے حسین ایسے نہ تھے جو علی اکبر ایسے بیٹے کو نہ روئے. مولا نے بیان بھی کیے ہیں، مولا پر اثرات رم نمودار ہوئے ہیں، مگر اہل اذا یہ رونا نہیں تھا، یہ قربانی کی قیمت کا بتانا تھا کہ دیکھو کیسا میرا بیٹا تھا، دیکھو کیسا میرا بھائی تھا، دیکھو کیسا میرا بھتیجا تھا. معیار صبر یہ نہیں ہے کہ روئے نہیں، معیار صبر یہ ہے کہ جو ابھی بھائی کے سدا پر یاد عالم کے سرنگو ہونے پر کمل کھان چکا وہ اب جوان بیٹے کو روکتا تھا نہیں. یہ ہے معیار صبر، کردار کی منزل پر استقامت کا معیار صبر. یہ ہونا کیا چیز ہے، یہ بیل کیا چیز ہے، یہ دیکھیے. اور میں کہتا ہوں اب آج 5ویں محرم ہو چکی ہے اور ابھی تک کربلا کی قربانیوں کا تذکرہ میں نے شروع نہیں کیا ہے. اب صرف 4 دن باقی تو میرے بیان میں آج کا دن شہزادہ علی اصغر کے لیے رہتا ہے. تو میں کہتا ہوں ان الفاظ میں کہوں گا کہ وہ جو ابھی جوان کو رو چکا تو رونا تو میں منافی صبر نہیں سمجھتا، مگر یہ دیکھیے کہ وہ جو جوان کو رو چکا وہ اب بیشیر کو لانے میں عذر تو نہیں کرتا. اس کو اس سے میں کہوں گا کہ کربلا میں انتہائی ظلم معلوم ہو گئی، انتہائی صبر نہیں معلوم ہوئی. ارے دشمن کے ترکش میں تیر ہی نہیں رہا، ورنہ جب دشمن کی نگاہ کے سامنے حسین کے پاس اب کوئی قربانی نہ تھی
دشمن کے علم میں اب کوئی ایسا نہ تھا جسے حسین بھیجیں تو حسین نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے نشان ترکش میں ابھی وہ تیر ہے تو میں اس کے لیے نشانہ ڈھونڈ کر لا دوں گا. ڈھونڈ کر لا دوں گا. کیا مطلب ڈھونڈ کر؟ وہ خواہ گہوارے کی گود ہو، خواہ ماں کی آغوش ہو، خواہ خودی کی آغوش ہو، نہیں وہاں سے لا کے میں نشانہ تمہارے تیر کے لیے پیش کر دوں گا. اور آپ کے لیے جملہ دفتر مصیبت ہے، ممکن ہے جملہ میں نے اس کے پہلے نے کہا ہو کہ میں علی اصغر کی قوت برداشت کی داد دوں کہ انہوں نے اتنی طولانی آتش کے باوجود اپنے کو سنبھالا تیر کھانے کے لیے. یا میں حسین کی قوت برداشت کی داد دوں کہ بچوں کو سنبھالا اتنی دیر کے تیر آئے اور اس کا خاتمہ کرے. میرے بچے کا سنبھالنا کیا مشکل؟ ارے خون ایسا بچہ اسے سنبھالنا کیا؟ میں کہتا ہوں آپ کہہ لیجیے، مگر میں علی سے فیصلہ چاہوں گا کہ جو خیبر کا نظم زیادہ تھا لوگ دیکھیے اللہ کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت اللہ بہن دلا ایک جملے میں آپ پر وہ اثر کیا جو پورا حال بیان ہوتا اور آپ کو رسم نہ ہوتا، لہٰذا اب آگے نہیں بولوں گا. میں کہتا ہوں کہ یاکرین کبھی کبھی کہتے ہیں کہ حسین نے کانپتے ہاتھوں پر علی اصغر کو بلند کیا. میں کہتا ہوں کہ عظمت مصیبت کے اظہار کے لیے لفظ درست ہیں، مگر کیا واقعہ یہ تھا کہ حسین کے ہاتھ کانپ رہے تھے؟ یاد رکھنا چاہیے جتنا نشانہ مختصر ہو اتنا تیر کا خطا کرنا آسان ہے. اگر قدم پیچھے ہٹتا تو تیر خطا کرتا، اگر ہاتھ میں لگا ہوتا تو تیر خطا کرتا، مگر نہ قدم پیچھے ہٹا نہ ہاتھ میں جنبش ہوئی، اس لیے تیر